الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کی پہچان، درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میری امت کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہ کی تعریف۔ سوال، خطا پر گناہ کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ نیز کیا شریعت میں بھول پر بھی گناہ ملتا ہے؟ مثلا بحالت روزہ غلطی و بھول سے کھا پی لیا، یا نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز یاد آئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، روزہ دار کو اگر روزہ یاد نہ ہو اور کھا پی لے تو اس صورت میں روزہ نہیں جاتا، چہ جائے کہ گناہ ہو، اور اگر روزہ یاد ہے مگر کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں گناہ نہیں، البتہ روزے کی قضا لازم ہے۔ یعنی معاملہ نماز کا ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنا یاد نہیں رہا یا سوتا رہ گیا اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب یاد آئے تب پڑھ لے کہ اب قضا پڑھنا ذمے پر فرض ہے، البتہ اس صورت میں نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص نماز کو بھول جائے یا نماز کے وقت میں سوتا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے کہ یہی اس کا وقت ہے۔ اس حدیث مبارک میں سونے والے شخص کی صرف نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی اور قصداً ترک کی صورت نہیں پائی گئی تو بتا دیا گیا کہ اسے نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنا بھول گیا حتیٰ کہ نماز کا وقت بھی نکل گیا تو اب بھی گناہ نہیں، لیکن نماز کی قضا بہر صورت لازم ہے۔ دل کا زنگ دور کرنے کے 4 طریقے۔ سوال، دل اگر گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جائے، مردہ و سیاہ ہو جائے تو اس زنگ سیاہی اور دل کے مردہ پن کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، دل کے زنگ کو دور کرنے کا سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ جل شانہ کا خوف ہے۔ یہ وہ عظیم چیزیں ہیں جن کے ذریعے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا پہلو ہے جس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور خوف خدا کی کس کیفیت کے ذریعے دل کا میل دور کیا جا سکتا ہے، تو یاد رکھیں کہ محبت کا اصل مفہوم قلب کا میلان، نیز دل کا پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہونا ہے۔ پھر خوف خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب نیچے بیان کیے گئے اعمال پر استقامت نصیب ہو جائے تو دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ وہ اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، تلاوت قرآن مجید۔ قرآن پاک کی تلاوت تدبر یعنی غور و فکر کے ساتھ ہو، نیز سمجھ کر اور ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ یہاں آداب سے مراد شرعی احکام کے ساتھ اس کے مستحبات کا خیال رکھنا ہے، جیسے تلاوت کرتے وقت پوری توجہ قرآن پاک کی طرف ہو، قاری کلام الہی کا تصور کرتے ہوئے اور یوں پڑھے جیسے اللہ عز و جل سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور وہ محسوس کرے کہ قرآن پاک کی نورانیت اس کے دل میں داخل ہو رہی ہے اور قرآن مجید اس کے دل کا زنگ دھو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو ان حسین تصورات کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ بہت تیزی کے ساتھ دور ہو جائے گا۔ نمبر 2، ذکر الہی۔ اسی طرح اگر اللہ عز و جل کا ذکر فکر و توجہ کے ساتھ ہو اور بے توجہی و غفلت نہ پائی جائے بلکہ بطور خاص بارگاہ الہی کی
حاضری کو دل و دماغ میں جماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر الہی کے کلمات جیسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اور اس طرح کے جتنے بھی اذکار ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ یوں ہی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کی جائیں تو ایسے ذکر کی برکت سے دل کی نورانیت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، موت کی یاد۔ موت، قبر اور آخرت، یہ تین چیزیں وہ ہیں جو دل کی سیاہی دور کرنے میں بہت معاون ہے۔ آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ وہ قبروں کو دیکھتا اور دوسروں کی موت پر توجہ کرتا ہے تو اسے اپنی قبر یاد آتی ہے۔ وہ قبر میں جانے اور اپنے بدن کی بوسیدگی دور کرتا ہے تو اس کا دل نرم پڑتا ہے۔ وہ آخرت کے معاملات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور حاضری کا تصور کرتا ہے۔ نامۂ اعمال دیے جانے، قیامت کی گرمی، حشر کی پیاس اور پل صراط سے گزرنے کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت، گناہوں کی لذت اور خواہشات کی کثرت نکل جاتی ہے اور اس ظلمت قلب سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کو شرح صدر بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی نور جب سینہ میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اس کی کوئی نشانی ہے تو جس سے نور پہچانا جائے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، دھوکے کی جگہ یعنی دنیا سے دور رہنا، دائمی گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کرنا اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ یہ شعب الایمان، باب فی الزہد والقصر العمل، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 352، حدیث نمبر 10552 پر ہے۔ نمبر 4، صحبت صالحین۔ اچھی صحبت دل کا زنگ دور کرنے کے لیے عملی طور پر سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ بعض اوقات ایک اچھی نشست آدمی کی زندگی بھر کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے ہمارے سامنے بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنے یا اس کے ساتھ ایک سفر کرنے سے دل کی دنیا بدل گئی اور اتباع سنت و شریعت کی توفیق نصیب ہو گئی۔ زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی اور حقیقت دل کا زنگ صاف ہونے کے سبب ہے کہ جب دل کی سیاہی زائل ہوتی ہے تو دل میں ایسی نرمی، چمک، روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی فوراً متوجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ صحبت صالحین کی برکت سے آدمی کو خوف خدا، محبت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ملتی ہے اور ذکر و درود میں مشغولیت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ موت اور قبر و آخرت کی یاد بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ الغرض اگر زیادہ توجہ اچھی صحبت کے حصول پر کر لی جائے تو اوپر درج تمام چیزوں کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھی صحبتیں ویسے تو کمیاب ہیں مگر ناپید ہیں۔ سچی طلب کے ساتھ کوشش کرنے والے کو بھی اچھی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ فرد واحد کا قرب نہ بھی ملے تب بھی ایک اجتماعی نیک ماحول ضرور دستیاب ہے، جیسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات اور مدنی قافلہ، اس کے علاوہ دیگر سنی تنظیموں کا اجتماعات وغیرہ۔ اگر کوئی شخص انہیں اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت حسن ظن ہے کہ اسے نیک صحبت کی برکت عطا فرمائے۔ گناہ کی پہچان کا طریقہ۔ گناہ کی پہچان کا کیا طریقہ ہے جس سے اپنا کر گناہوں سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب، گناہ کی پہچان کا سب سے پہلا طریقہ حصول علم ہی ہے، کیونکہ علم ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے گناہ کی پہچان ہوگی۔ اس علم کی کئی جہتیں ہیں، جیسے اگر گناہ کبیرہ کی تعریف پوری طرح ذہن میں ہو تو آدمی بہت سے امور میں گناہ کا حکم فوری طور پر جان لے گا۔ اسی طرح گناہ صغیرہ کی تعریف معلوم ہو تو اس سے بھی بہت سارے گناہوں کا پتہ چل جائے گا۔ جیسے فرض کا ترک گناہ کبیرہ ہے، واجب کا
ترک گناہ صغیرہ ہے، لیکن گناہ صغیرہ بار بار کیا جائے تو گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ سنت مؤکدہ کے ترک پر اصرار کرنا، جیسے ظہر کی پہلی 4 سنت بار بار نہ پڑھنا، گناہ کی حد میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن و حدیث میں وہ چیزیں جن سے صراحتاً منع کیا گیا وہ گناہ ہے، مثلا اپنی جانوں کو قتل کرنا اور بدکاری کرنا اور اپنی اولاد کو قتل کرنا وغیرہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 29، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس نہ جاؤ۔ پارہ نمبر 8 سورہ الانعام آیت نمبر 151، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح کی وہ ساری آیات جن میں خصوصی طور پر کوئی حکم یا ممانعت بیان کی گئی ہو، ان کے پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام ناجائز و حرام ہے۔ مثلا کوئی شخص جب قرآن پاک کی یہ آیت پڑھے گا، پارہ نمبر 18 سورہ النور کی آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشات فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت پڑھتے یا سنتے ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ بے حیائی پھیلانا حرام ہے، یوں ہی اگلی آیت پڑھتے ہیں ہی واضح ہو جائے گی کہ بے حیائی بذات خود بھی حرام ہے۔ فرمایا پارہ نمبر 18 سورہ النحل کی آیت نمبر 90، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ اسی طرح درج ذیل آیت پڑھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ کسی یتیم کا دل اپنے تصرف میں لانا کیسا ہے، یتیم کا مال اپنا تصرف میں لانا کیسا ہے۔ چنانچہ فرمایا پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کی پہچان کے لیے علم ہونا ضروری ہے، لہذا علم میں اضافے کے لیے کلام پاک اور احادیث طیبہ کو فہم و تدبر کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، نیز دینی کتابیں پڑھنا نہایت اہم اور مفید ہے۔ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور گناہوں کے علاوہ علماء کرام نے علوم دینیہ کے فہم و تدبر کے ذریعے بھی بہت سے گناہوں کو بیان کیا ہوتا ہے جو صراحتاً قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن ان کی ہی کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے ریاکاری کی باریکیاں، ان ریاکاری کے بارے میں قرآن پاک کی آیت تو اتنی ہے کہ ریاکاری کے ذریعے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ چنانچہ پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اپنے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یا دیگر آیات میں جن میں ریاکاری کی وجہ سے عمل برباد ہو جانے کا بیان ہے، لیکن ریاکاری کی تفصیلات اور مختلف صورتیں علماء کرام ہی نے مستنبط کی ہے۔ اکابرین کی اسی استنباط پر مشتمل ایک کتاب الزواجر بنام جہنم میں لے جانے والے اعمال مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بھی ہے۔ یہ کتاب اس حوالے سے بہت زیادہ جامع ہے۔ لیکن ایک بات یہاں قابل توجہ ہے کہ معلومات ہونا اور بات ہوتی ہے، اور معلومات کے مطابق عمل کرنا دوسری بات ہوتی ہے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ نماز فرض ہے، یقیناً نماز کی فرضیت کا سبھی کو علم ہوتا ہے، مگر ایک بڑی تعداد علم کے باوجود نماز نہیں پڑھتی۔ معلوم ہوا کہ صرف معلومات ہی کافی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دل میں جذبہ، ترغیب اور عمل کی نیت بھی ہونا ضروری ہے۔
اس کے بغیر صرف کتابیں ہی پڑھتے رہنا مفید نہیں۔ ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے پوری صحاح ستہ حدیث کی مستند 6 کتب ہیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا، یا دیگر نیک اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، یا دیگر اعمال میں کمی کوتاہی موجود ہوتی ہے۔ لہذا عمل کے ساتھ علم بھی ہونا چاہیے، اور عمل کے لیے دل میں ترغیب و ترہیب کی موجودگی نہایت مفید ہے، اور ان دونوں کے حصول کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ صرف احکام ہی نہ پڑھا جائے بلکہ اس عمل کے فضائل اور وعیدیں بھی پڑھے، جیسے یعنی نیک عمل کی فضیلت اور عمل بد یعنی گناہ کی وعیدیں پڑھیں۔ اس کے برکت سے دل پر چوٹ لگتی ہے اور وہ عمل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ اچھی صحبت ہے۔ اچھی صحبت دل میں عمل کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ورنہ محض معلومات اکثر و بیشتر عمل کے لیے کفایت نہیں کرتی۔ دل کا اطمینان۔ سوال: کیا کسی کام پر دل کے اطمینان وغیر اطمینان کا گناہ سے کوئی تعلق ہے؟ یعنی بعض لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور سمجھانے پر جواب دیتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا کیونکہ میرا دل مطمئن ہے، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ کیا دل یا ضمیر کا اطمینان اس بات کی دلیل ہے کہ کیا گیا عمل گناہ نہیں، غلط نہیں، برا نہیں؟ جواب: اس بات کی کچھ حقیقت ہے بھی اور نہیں بھی۔ تفصیل یہ ہے کہ دل اور ضمیر کی ایسی کیفیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: الاثم ما حالک فی نفسک، یعنی گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی جو دل میں کھٹکے ضمیر جس پر ملامت کرے، برا سمجھے، وہ گناہ ہے یا بری بات ہے۔ لیکن اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ مراد یہ ہے کہ جب آدمی کی شرم و حیا ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اس کا دل جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اگر کسی کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی شرم و حیا اور اس کا لحاظ ختم ہو چکا ہے اور وہ جرأت، بے باکی اور نڈر پن کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، تو ایسے آدمی کا ضمیر کسی طرح معتبر نہیں بلکہ ایسے کا ضمیر ہی بے ضمیر ہے، ایسا ضمیر تو مردہ ہے۔ ایسے آدمی کا یہ کہنا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ بات تو بہت سی جگہوں پر ڈاکو اور قاتل بھی بول دیں گے اور ان کا دل بھی مطمئن ہوگا، تو کیا معاذ اللہ اس سے قتل و ڈکیتی حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک اور حدیث سے مبارک بھی اس حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائی کرتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی جس شے میں شک ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کو اختیار کر لے جس میں شک نہیں، یعنی تردد و شبہ اور شک والے کام کو نہ کیا جائے۔ جیسے اگر کسی کام کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز، تو اسے چھوڑ کر وہ صورت اختیار کی جائے جو بلا شبہ درست ہو۔ اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے درج ذیل تفصیل ذہن نشین فرما لیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ احکام وہ ہیں جن کا شریعت نے واضح طور پہ حکم بتا دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یعنی حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، لیکن ان کے درمیان کچھ شبہ والے امور ہیں۔ اب شبہ والی چیزوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ و ارضہ، یعنی جو شبہ کے کاموں سے بچ گیا اس نے اپنی دین اور عزت کو بچا لیا۔ تو شریعت کا اصول یہ ہوا کہ جو واضح طور پہ حلال ہے، جس کا قرآن و حدیث میں حلال ہونا واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کسی کا ضمیر کہے کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں لگ رہا ہے، تو یہاں ضمیر کے کہنے پر عمل نہیں کیا ہوگا اور نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کو دین نے واضح طور پہ حلال کر دیا تو وہ اب وہاں ضمیر کا کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ ہاں کسی خارجی حکمت کی وجہ سے مباح وغیرہ کو ترک کرنا ایک جدا معاملہ ہے۔ اسی طرح جن کاموں کو شریعت نے واضح طور پہ حرام کہہ دیا، ناجائز کہہ دیا، گناہ کہہ دیا، وہ ناجائز و گناہ ہے اور انہیں چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ایسی جگہ اگر ضمیر کہے کہ یہ کام کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، تو وہاں بھی ضمیر کی نہیں مانی جائے گی اور ضمیر صاحب کو کہیں سائیڈ میں رکھ دیا جائے گا۔
تیسرے نمبر پر وہ کام جن میں شرعی اعتبار سے شبہ و تردد ہو، دلیل کی روح سے جائز و ناجائز ہونا معلوم نہ ہو، علماء کا اختلاف ہو، وہاں شریعت نے رہنمائی یہ فرمائی کہ شبہ کے کاموں سے بچو، جو بچ جائے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا۔ یعنی نہ تو لوگ اس کے تعلق کہیں گے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اور نہ خود تذبذب کا شکار رہے گا، نیز اس طرح اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ شے تقوی میں داخل ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کے بارے میں واقعی تردد ہو سکتا ہے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، اس کا کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں طرف ذہن جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کسی شخص کو اجازت ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اپنے ضمیر سے پوچھ لے، اور کسی کو اجازت نہیں۔ اس کے کچھ اہم معیارات میں ہیں، جیسے ایسا شخص جس کی حیا ہی ختم ہو چکی ہے اور برے اعمال پر جری ہو، شریعت میں عمل کا کوئی شوق نہ ہو، تو ایسے شخص شرعی امور میں ہرگز اپنے ضمیر سے نہ پوچھے، جبکہ جو شخص شریعت میں عمل کرنے والا ہو، اعمال صالحہ سے محبت رکھتا ہو، گناہوں سے بچنے کا پورا ذہن ہو اور وہ بچتا بھی ہو، نیکیوں سے محبت ہو اور نیکیاں کرتا بھی ہو، بلکہ نیکیوں سے محبت بھی ایسی ہو کہ نیک عمل سے اس کے دل کو سرور ملتا ہے، قلبی نورانیت محسوس ہوتی ہے، دل کو ٹھنڈک اور قرار ملتا ہے، اسے حلاوت ایمانی یعنی ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، تو ایسا شخص اگر کسی معاملے میں متردد ہو اور اس کا ضمیر اسے یہ کہے کہ یہ کام کر لو، اس میں حرج نہیں، تو وہ شخص دل کی بات مان سکتا ہے کہ اس کا ضمیر اعلیٰ و مقبول درجے پر ہے، لیکن ایسے کو تلاش کرنا کار دشوار اور خود کو اس مرتبہ پر سمجھنا خوش فہمی کے دریا میں غوطے لگانے کے مترادف ہے۔ دل کا گناہ گار ہونا۔ قرآن مجید میں ایک جملہ بیان ہوا کہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور عوامی طور پر یہ بھی جملہ بولا جاتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ دل کا گناہ گار ہونا کیا ہے؟ جواب: دل کے گناہ بہت ہیں، جیسے کفر و شرک کی یہ بنیادی طور پر دل ہی کے گناہ ہیں، کیونکہ کفر کا معنی ہے ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرنا، اور انکار و تصدیق دونوں دل کے افعال ہیں۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور کفر انکار قلبی کو کہتے ہیں۔ پھر انہی پر دلالت کرنے والے متعدد افعال ہیں جنہیں کفر قرار دیا گیا ہے، لیکن جو اصل تعریف ہے وہ یہی ہے کہ دل میں تصدیق کے بجائے انکار پایا جائے۔ اسی طرح شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اصل میں قلب کا فعل ہے کہ آدمی دل میں کسی کو اللہ کا شریک سمجھتا ہے۔ پھر آگے اس کے مظاہر آ جاتے ہیں۔ یوں ہی منافقت بھی دل کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ بندہ ظاہری طور پہ ساری حرکتیں مسلمانوں والی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن دل میں تصدیق موجود نہیں ہوتی، لہذا کفر و شرک اور منافقت کا دل کے گناہ ہونا بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، مثلا تکبر یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا اور دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا دل کا فعل ہے۔ حسد یعنی یہ تمنا کرنا کہ دوسرا مسلمان سے نعمت زائل ہو جائے، یہ تمنا دل ہی میں ہوتی ہے۔ اب اس کا بعض اوقات اظہار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات صرف دل میں یہ خواہش جمع کر رکھتی ہے۔ اسی طرح ریاکاری بھی قلبی عمل ہے اور یقیناً دل ہی سے ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا، نیک سمجھے، عبادت گزار سمجھے۔ اسی طرح تکبر، حسد، بغض و کینہ بھی گناہ ہیں، اور گناہ بھی افعال قلب سے ہیں۔ ان گناہوں کے مرتکب دل کا گناہ گار کہلائے گا، اسی لیے شرعی اصطلاح میں بھی انہیں امراض قلب کہا جاتا ہے، یعنی دل کی بیماریاں یا باطنی امراض۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، سن لو وہ دل ہے۔ کیونکہ اگر دل سے حسد، کینہ، بغض، تکبر نکل جائے اور اس میں اخلاص، صبر، شکر، توکل، یقین، مراقبہ، محاسبہ اور اللہ تعالیٰ سے پیار پیدا ہو جائے تو دل سدھر جاتا ہے۔ یوں اگر دل سدھر جائے تو تمام اعضاء سدھر جاتے ہیں، اور اگر دل بگڑ جائے کہ اس سے اخلاص نکل کر ریاکاری داخل ہو جائے، اس سے عاجزی نکل کر تکبر داخل ہو جائے، اس سے خیر خواہی نکل جائے اور حسد داخل ہو جائے، تو اس سے دوستی نکل کر بغض و کینہ داخل ہو جائے، تو یہ دل بگڑنے کی علامات ہیں، اور جب دل بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ پھر بندہ کام بھی وہی کرتا ہے جو ریاکاری، تکبر، حسد، بغض و کینہ کا تقاضا ہو۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟
فاسق کا لفظ فسق سے بنا ہے، فا سین قاف۔ فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے نکل جانا، باہر جانا، نکل جانا یا خروج، اور شرعی اعتبار سے فسق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر نکل جانا۔ اب یہاں دو باتیں پیش نظر رہیں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، یعنی بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ۔ جو آدمی کبیرہ گناہ ایک مرتبہ بھی کرے وہ فاسق ہے، جبکہ صغیرہ گناہ بار بار کرے تو فاسق ہوتا ہے۔ لہذا فاسق کا اطلاق اس پر ہوگا جو کبیرہ گناہ کرے یا صغیرہ گناہ بار بار کرے۔ اب اس میں مزید دو صورتیں ہیں۔ فاسق وہ گناہ چھپ کر کرتا ہے یا اعلانیہ۔ اگر چھپ کر کرے تو اسے فاسق غیر معلن کہا جاتا ہے، اور اگر علل اعلان گناہ کرے تو اسے فاسق معلن یا فاجر کہا جاتا ہے۔ فاسق معلن یا فاجر کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اعتبار سے فسق کی دو قسمیں، پہلی قسم وہ فسق جس کا تعلق عقیدے سے ہے، دوسری قسم وہ فسق جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو۔ قرآن پاک میں فسق عملی کا بھی بیان ہے، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، اسے فسق فرمایا گیا، جبکہ فسق عقیدہ کا قرآن پاک میں بہت زیادہ بیان ہے، بلکہ زیادہ تر قرآن پاک میں فاسق و فسق کا لفظ فاسق عقیدہ یا بد عقیدہ کے حوالے ہی سے بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جس کا عقیدہ فاسد ہے، جسے صحابہ کرام کے زمانے میں ہی قدریہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو تقدیر کا منکر تھا، ایک جبریہ فرقہ نکلا جو یہ کہتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس سے کروا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خارجی فرقہ ہے جن کی بڑی پہچان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی تھی کہ وہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں پر منطبق کرتا ہے۔ اب یہ پہچان آج تک چلتی آ رہی ہے۔ آج بھی بہت سے بد عقیدہ خارجی ایسے ہیں جو بتوں کے بارے میں اترنے والی آیتیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و اولیاء کرام رحم اللہ علیہم پر منطبق کرتے ہیں کہ بتوں کی طرح معاذ اللہ انبیاء و اولیاء بھی بے بس ہیں۔ اسی طرح فرقہ متزالیہ گزرا ہے جو صفات باری تعالیٰ میں عجیب و غریب تعویلات کرتا تھا اور عذاب قبر کا منکر تھا۔ یوں ہی قرآن پاک کے بارے میں ان کے عقائد عام مسلمانوں سے ہٹ کر تھے۔ ان کے نزدیک کلام اللہ خدا کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ یہ سب فاسق العقیدہ فرقے ہیں جن کا عقیدہ بگڑ گیا، جو عقیدہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فسق کا لغوی معنی وہی کہ نکل جانا، اور اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل جانا۔ پھر اگر کبیرہ گناہ کیا تو فاسق، اور صغیرہ گناہ پر اصرار کیا تو فاسق، پھر چھپ کر کیا تو فاسق غیر معلن، اعلانیہ کیا تو فاسق معلن یا اسے فاجر کہا جائے گا۔ اگر وہی تقسیم ہے کہ عقیدہ کے اعتبار سے فاسق ہے یا عمل کے اعتبار سے۔ گناہ کے کام میں مخلوق کی بات ماننے کا حکم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر، والدین یا حکمران یا اساتذہ یا افسران کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو شریعت کی روح سے گناہ ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا حکم ہے کہ ان کی بات ماننا درست ہوگا، خصوصاً اگر والدین یا شوہر حکم دیں؟ دیکھیں، مخلوق کی اطاعت جائز کاموں میں کی جا سکتی ہے، جبکہ گناہ و معصیت میں ان کی کوئی اطاعت نہیں۔ حدیث مبارک میں واضح انداز میں فرما دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الطاعۃ فی المعروف، یعنی اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ ایک دوسرے حدیث مبارک میں ارشاد ہوا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح قرآن مجید کی پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَلَا صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا مجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کے ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں والدین ہی کا بطور خاص ذکر ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر وہ تجھے شرک کرنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہ مان، لیکن دنیا کے معاملات میں ان سے اچھا سلوک کر۔ لہذا والدین کسی گناہ کا حکم دے تو عمل نہ کیا جائے۔ مثلا اگر والدین داڑھی رکھنے سے منع کریں
تو ان کا منع کرنا بھی گناہ ہے اور ان کی یہ بات ماننا بھی گناہ ہے، کیونکہ داڑھی رکھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ، لہذا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل جس کی بھی بات ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ وسوسوں کا بیان، وسوسے کیسے کیوں آتے ہیں، نیز ان کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، وسوسے آنے کا سبب نفس و شیطان ہے کہ شیطان انسان کے دل میں باہر سے وسوسے ڈالتے ہیں۔ یوں ہی بعض انسان بھی ایسے باتوں سے وسوسے ڈال دیتے ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے ہے، یعنی وسوسے ڈالنے والا جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی، اور وسوسہ ڈالنا شیطان کے بڑے کاموں میں سے ہے، کیونکہ شیطان بنیادی طور پہ یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو گناہ اور کفر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسری طرف نفس ہے کہ شیطان کی طرف نفس بھی انسان کو وسوسہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس کے وسوسوں کو وساوس نفسانی کہتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان میں شیطان کی قید ہونے کے باوجود لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، یہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ نفس شیطان کے ساتھ گہرے رابطے کی وجہ سے بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے وسوسے بھی اتنے ہی مؤثر ہوتے ہیں جتنے شیطان کے وسوسے۔ معلوم ہوا کہ وسوسے کی بنیاد شیطان اور نفس ہیں۔ وسوسوں کی پہچان کا طریقہ، وسوسوں کی پہچان کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت خوبصورت کلام کیا ہے کہ بندے کے دل میں جو خیالات آئیں وہ ان کو کیسے پہچانے کہ یہ رحمانی ہے یا شیطانی۔ نیز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے وسوسے اور اس کا علاج کا بھی بہت خوبصورت معلومات موجود ہے۔ دل میں جو وسوسے آتے ہیں یہ گناہ ہے یا نہیں؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں گناہ کا صرف خیال آتا ہے، مگر وہ اپنے آپ سے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے، اس طرح کے وسوسے پر گناہ نہیں۔ ویسے دلی خیالات کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے دو یہ ہیں، ایک یہ کہ ایک عزم ہے، اور عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ، جسے ہم عزم مصمم کہتے ہیں۔ عزم مصمم پر پکڑ ہوگی اور اس پر گناہ ہوتا ہے، اسی عزم کے ذریعے انسان گناہ کے اسباب مہیا کرتا ہے اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ کسی وجہ سے گناہ نہ بھی کر سکے۔ مثلا ایک آدمی گھر سے چوری کے ارادے سے نکلا، پھر کسی وجہ سے وہ چوری نہیں کر سکا، جیسے وہاں لوگ جاگ رہے تھے یا پولیس موجود تھی وغیرہ، تو ایسی صورت میں آدمی گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے گناہ کا عزم مصمم کر لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ عزم مصمم جہاں پایا جائے وہاں گناہ ملے گا۔ نمبر دو، دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے تصور میں بے حیائی کا کام کرے، اس صورت میں بھی بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو کیا رد عمل دکھانا چاہیے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیا گیا تھا کہ میرے رشتہ دار مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، تو کیا میں اپنا یہ اچھا عمل جاری رکھوں، یعنی میں ان سے صلہ رحمی یعنی نیک سلوک جاری رکھوں، یا میں بھی پھر بدلے کے طور پر اسی طرح کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنا اچھا سلوک جاری رکھو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یعنی ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کے خلاف ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس حال پر ہے۔ لہذا رشتہ داروں کی باتوں کو برداشت کیا جائے اور اپنا اچھا سلوک جاری رکھا جائے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں صریح حکم ہے سل من قطعک، یعنی کہ تم اس سے اپنی رشتہ داری جوڑے رکھو جو تم سے توڑتا ہے۔ لہذا جو رشتہ دار رشتہ داری توڑتا ہے اسے جوڑنے ہی کی کوشش کی جائے۔ بہار شریعت کی ایک عبارت کا خلاصہ ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک کریں اور ہم بھی ان سے اچھا سلوک کریں، تو یہ عدلہ بدلہ ہے جو کسی کے ساتھ بھی آدمی کر دیتا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تجھ سے توڑے اور تو اس سے جوڑے، تیرے ساتھ زیادتی کرے اور تو اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ صلہ رحمی کے بنیادی مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ
رشتہ دار اگر زیادتی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، رشتہ داری توڑتے ہیں تو ان سے اچھا سلوک کی کوشش کی جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دنیاوی حکمت عمل آدمی کو اپنانی چاہیے کہ باوجود خود کو ذلت کی جگہ پر بھی پیش کرنے کے بجائے اس سے بچنے کی صورتیں اپنائی جائے اور اپنی طرف سے کوشش کرے اور یہ ذہن بنائے کہ میں اس کے لیے دعائے خیر ہی کروں گا، میرے دل میں اس کے لیے بھلائی کا جذبہ ہی رہے گا، میں اسے جہاں خیر پہنچا سکوں گا پہنچاؤں گا، میں اس کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دوں گا، اس کی گالیوں کے بدلہ گالی نہیں دوں گا۔ ہاں، اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ فاصلے پر رکھیں اور وقتاً فوقتاً حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہیں۔ قلبی یعنی باطنی گناہوں کی شریعت میں کیا اہمیت ہے؟ نیز قلبی گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے۔ دیکھیں، تمام گناہوں کے حوالے سے بنیادی حکم ایک ہی ہے کہ خواہ وہ باطنی ہو یا ظاہری ہو، کہ مختلف صورتوں میں مختلف احکام ہوں گے۔ مثلاً بہت سے گناہ وہ ہیں جن سے آدمی کا واسطہ ہی نہیں پڑتا۔ مثلاً کسی کے والدین نہیں ہیں تو والدین سے متعلق اکثر شرعی احکامات سیکھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح کسی پر حج فرض نہیں تو اس پر حج کے احکام سیکھنا ضروری نہیں، اور حج کے دوران ہونے والے گناہوں کی معلومات حاصل کرنا بھی ضروری نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی شادی شدہ نہیں تو بیوی بچوں سے متعلق احکام سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کئی گناہ واضح ہوتے ہیں جو سب کے معلوم ہی ہیں، جیسے چوری، ظلم، ڈکیتی۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا سب کو علم ہوتا ہے، تو ان کا بطور خاص علم سیکھنا ضروری نہیں، سوائے اس کے کہ بعض چیزوں میں مزید کچھ ایسی تفصیل ہو سکتی ہے جس سے آدمی غافل ہو کر اس کا مرتکب ہو جائے۔ جیسے چوری کو سب ناجائز و گناہ جانتے ہیں، لیکن مسجد میں جب اپنے چپل چوری ہو جاتے ہیں تو اس سے ملتی جلتی وہاں نظر آنے پر آدمی قیاس کر لیتا ہے کہ چور میرے لے گیا اور یہ چھوڑ گیا۔ چوری کی فقہی تعریف تو یہاں پوری نہیں اترتی، لیکن بہرحال یہ گناہ ہے اور ایک اعتبار سے چوری ہے۔ یوں ہی مکہ مدینے میں چپل تبدیل کر کے لانے بھی جائز نہیں۔ ایک اور مثال یتیم کا مال کھانے کی ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کا علم سب کو ہے، مگر کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے یتیم بچوں کے مال وراثت سے سوئم وغیرہ کے نیاز کا کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ اب یہ سوئم کا ختم، چہلم کا ختم ایک نفلی صدقہ ہے اور فی نفس سے ہی سوئم و چہلم جائز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یتیم کے مال سے کرنا ناجائز اور گناہ ہے، اور اس کھانے کو کھانے کی خود یتیم بھی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ نابالغ ہے اور نابالغ ایسی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب جو شخص بھی اس سوئم وغیرہ سے کھائے گا وہ یتیم کا مال کھانے کے گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس مسئلہ میں یہ عنوان تو معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، لیکن اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہوتی۔ اسی کے علاوہ بہت سے گناہ وہ ہیں جن کی تفصیلات کے بغیر آدمی ان سے بچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کاروبار میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا گناہ ہونا ہر شخص واضح طور پہ جانتا ہے، جیسے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب ناجائز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے علاوہ بھی شریعت کے بہت سارے احکام ہیں، جیسے عقود فاسدہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ایگریمنٹ، معاہدہ جن میں شرعی اعتبار سے کوئی فساد پیدا ہو جائے، وہ تفصیلات سب کو معلوم نہیں ہوتی، لہذا تاجر پر تجارت سے متعلق مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو نہ سیکھنے کا بھی گناہ ہوگا اور پھر لا علمی کی وجہ سے دیگر کئی گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ گناہوں کی ایسی قسم باطنی گناہ بھی ہیں۔ باطنی گناہوں میں 90% وہ صورتیں ہیں جن کا ارتکاب ریاکاری اور حب جاہ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ان کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مرتکب کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ریاکاری یا حب جاہ کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ باطنی گناہوں کے متعلق معلومات نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ریاکاری کر کے بولتا ہے کہ میں ریاکار تھوڑی کرتا ہوں، یا لوگوں کو کمتر سمجھ کر اور خود کو بڑا سمجھ کر کہتا ہے کہ بھائی میں تکبر تھوڑی کر رہا ہوں، وہ ہیں کہ میرا نوکر چاکر، میرے ملازم وہ ہیں ہی ایسے۔ اب یہاں متکبر شخص دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے علم نہیں ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں اور یہی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ اب ایسے چیزوں کے اعتبار سے گناہوں کے معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے بارے میں سیکھیں اور جو ذرائع حاصل کرنے کے ہیں ان سے سیکھیں۔ اب گناہوں کی سرسری معلومات حاصل کرنے کے بجائے تفصیلی معلومات کیسے حاصل کیا جائے؟
دیکھیں بہت سے گناہوں کے متعلق واقعی تفصیلی علم ہی ضروری ہوتا ہے، ورنہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیکی کرنے کے گمان میں کر لیا جاتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہو۔ پہلی مثال، حکم شریعت یعنی سنت یہ ہے کہ مرد ٹخنے کھلے رکھیں۔ اس حکم سنت پر عمل کرنے کے لیے بعض لوگ نماز پڑھنے کے لیے شلوار یا پینٹ وغیرہ کو فولڈ کر لیتے ہیں۔ جو گناہ ہے کہ نماز میں ٹخنے چھپے رہ جائے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ جو گناہ نہیں لیکن نماز میں شلوار موڑنا، فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ گار ہے۔ دوسری مثال، بچوں کو مسجد میں لے کر آنا اچھا کام ہے، مگر اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں جو مسجد میں پیشاب و پاخانہ کر دیں یا پھر شور کریں اور معلومات ہو کہ یہ بچے شور کریں گے تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا گناہ ہے۔ اب دیکھیں کہ لانے والا اپنی طرف سے بڑے جذبے سے نیکی سمجھ کر بچے کو لایا، یعنی علم کی کمی کے سبب گناہ کا ارتکاب کیا۔ معلوم ہوا کہ علم دین سیکھنا ضروری ہے اور علم دین سیکھے بغیر گزارا نہیں، اور علم کی بنیاد ہی علم ہے، عمل کی بنیاد ہی علم ہے، لہٰذا علم سیکھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر گناہ ہی کرتے رہیں۔ گناہ پر تعاون کرنا کیسا ہے؟ گناہ پر تعاون کی ممانعت کا حکم قرآن پاک میں بالکل واضح طور پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ قرآن پاک کی نص سے قطعی موجود ہے کہ گناہ پر دوسرے کی مدد کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ گناہ سے روکا جائے۔ اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انصروا اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو اور خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے لیکن کیا ظالم کی بھی مدد کریں؟ فرمایا ہاں، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روک دو۔ یہ ظالم کی مدد یوں ہے کہ اس کے آخرت کے لیے مفید ہے، تو گناہ گار کی مدد یہ ہے کہ اسے گناہ سے روک دیا جائے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو دوستی یاری نبھانے کے چکر میں ایک دوسرے کی گناہ میں معاونت کرتے ہیں اور اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض اور گناہوں سے محفوظ رکھیں، ہمیں نیک بنائے اور نیکیوں پر استقامت عطا کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔